دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ بہت جلدی یہ پالیسی شفٹ آ رہی ہے بنگلہ دیش میں. میری اپنا یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی بنگلہ دیش نیو گورنمنٹ وڈ موو ٹو ڈو. پہلے یہ کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کرنا اور فوری طور پہ پاکستان کے ساتھ اچھا کرنا. میرا یہ خیال تھا کہ یہ آہستہ آہستہ چلیں گے کیونکہ دیکھیے حسینہ کی کنسٹیٹیوئنسی تو ہے نا بنگلہ دیش میں, ٹھیک, تو اور وہ 15 سال رہی ہے, تو ایک دم اس کو ریورس کرنا مائٹ بی ڈیفیکلٹ. تو اس لیے شاید یہ شروع میں انڈیا کے ساتھ تعلقات برے نہ ہونے دیں ڈپلومیٹکلی, تاکہ انڈیا ڈی اسٹیبلائز نہ کرے, اور اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. اور یہاں تو انہوں نے جس اسپیڈ کے ساتھ انڈیا کو فارغ کیا اور پاکستان نے جب بھی پا لی, ہم سب ہے کہ obviously we are delighted. We are delighted. And India is very angry and upset. تو ایک تو یہ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب وہ کہاں باتیں جو ہیں کہاں سے کہاں چل جا رہی ہیں. باتیں بڑی اسپیڈ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہاں تک کہ اب ملٹری کوآپریشن بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان اس کی باتیں شروع ہو گئی, ایکسپورٹس امپورٹس کی باتیں شروع ہو گئی, یہ ابھی ٹریڈ روٹس کی باتیں شروع ہو گئی, ٹریڈ ڈیلیگیشن ہو کے آیا. تو میں سمجھتا ہوں دس از اے میجر بریک تھرو اینڈ اٹس اے میجر سیٹ بیک فار انڈیا, جس کے اوپر انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان بنگلہ دیش. تو گڈ لک. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے آگے کیسے پیش قدمی ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک آپ نے دیکھا ہوتا کیا ہے ہمیشہ, کیا وہاں سے کیا کوئی سیاسی ڈیلیگیشن آئی؟ پولیٹیکل تو نہیں ابھی تک, ٹریڈ اینڈ ملٹری. تو ٹریڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیلیگیشن نہیں, تو پولیٹیکل, انڈر پولیٹیکل انفلوئنس آبویسلی. تو کون سی کوئی ٹریڈ ڈیلیگیشن آئی ہے؟ یہاں سے گئے ہیں وہاں, یہاں سے ہاں جی, وہاں سے تو نہیں آئے. نہیں, وہاں سے کون آیا؟ ملٹری ان کے سیکنڈ ان. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے باہر سے وہ ساری گورنمنٹ تو کہا نہیں پاتا. نیپال بھی ہوئے, جو بھی ہوئے, بیلاروس ہو گیا, جو بھی ہو, سارے پہنچ جاتے ہیں جی ایس کیو, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاور کہاں ریزائڈ کرتی ہے. ٹھیک, تو اور یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ جب ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کہیں بن جاتی ہے نا, تو جو پولیٹیکل ریلیشن شپ تھوڑی خراب بھی ہونے جائے بیکاز آف پولیٹیکل لیڈرشپ, تو وہ جو ملٹری ٹو ملٹری اگر وہ برقرار رہے تو اٹ از اسٹرانگر دیٹ ریلیشن شپ دین دا پولیٹیکل ریلیشن شپ. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. بنگلہ دیش اینڈ پاکستان ملٹری ڈیلیگیشن شروع ہو گئی, ایسا ہی ہے, اور بڑے ہائی لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں. جی, بڑے ہائی لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں. جس قسم کے جیٹس کی بات ہو رہی ہے, وہ تو اس قسم کے جیٹس تو انڈیا کے پاس بھی نہیں. J-17 تھا نا, جی, J-10 اینڈ JF-17. تو ان میں سے ایک قسم کے جہاز وہ لیں گے. بہت آر ویری ایڈوانس فائٹرز, اور وہ پاکستان سے خریدیں گے, چائنا سے نہیں خریدیں گے, بیکاز اٹس اے پاکستان چائنا کوآپریشن اگریمنٹ جو کہ یہاں بلڈ ہو رہے ہیں. اچھا, اسٹیٹ آف دی آرٹ. ان میں سے ایک جیٹ جو ہے وہ تو سیئنگ اٹس کمپریبل ٹو دی امریکن F-35, ان کا جو نیا اسٹیلتھ جیٹ ہے. تو دس از بگ نیوز, اینڈ انڈیا مسٹ بی ویری وریڈ اینڈ ویری اپسیٹ کہ یار یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ جی اسمال آرمز یا کوئی ٹینک شینک چار چلے گئے. نو, دس از اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی جس کی ٹریننگ بھی ساری پاکستان کرے گا. اور یاد رکھیے ایک بات کو, جو ملک آپ جب امریکہ جاتے ہیں ان کے جیٹس لینے کے لیے تو آپ کی ٹریننگ امریکن کراتے ہیں. تو صرف ٹریننگ نہیں ہوتی, اس میں انڈوکٹرینیشن بھی ہوتی ہے. اس کے اندر ایک کامراڈری بھی بن جاتی ہے, کانٹیکٹس بھی بن جاتے ہیں, دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک, اسی طریقے کے ساتھ ناؤ دی ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ بٹوین دا پاکستان آرمی اینڈ بنگلہ دیش آرمی ول بی اے سالڈ سیمنٹنگ فیکٹر, اور کل کو یہ جہاز بنا کے ہم ان کو دے دیتے ہیں, اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس شاید پیسے بھی نہیں ہوں گے ٹو بائی دیز, تو آپ کو کوئی نہ کوئی کریڈٹ ٹرمز بھی دینی پڑیں گی. تو ان اے سینس وہ ڈیٹ بھی ہو جائے گی. دے ول بی انڈیٹڈ ٹو یو لائک یو آر انڈیٹڈ ٹو دا اسٹیٹس, یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ سو آن. So these are very formidable challenges and very formidable steps that are being taken. اگر یہ کمپلیٹ ہو گیا ملٹری ٹو ملٹری
تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ بنگلہ دیش ول آلسو اوپن اٹ سیلف اپ ٹو پاکستانی انویسٹمنٹ.